حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ قبا تشریف لے جانے کے لیے حمار گدھے کی ننگی کمر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ارشاد فرمایا کہ اچھا آؤ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کافی وزن تھا، چڑھنے کے لیے اچھلے مگر نہیں چڑھ سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپک گئے، جس سے دونوں گرے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کیا جیسے رائے عالی ہو۔ فرمایا کہ اچھا چڑھو۔ وہ نہیں چڑھ سکے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوار کرنے کے لیے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے کہ تیسری دفعہ میں آپ کو نہیں گراؤں گا، لہٰذا اب سوار نہیں ہوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے کہ ایک بکری پکانے کی تجویز ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرا بولا کہ اس کی کھال کھینچنا میرے ذمہ ہے، تیسرے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے۔ آپ کے رفقا نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میری طرف سے کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے، اور اپنے بندے کی یہ بات کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ امتیازی شان میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں نماز کے لیے اترے اور مصلی کی طرف بڑھے، پھر لوٹے۔ عرض کیا گیا کہ کہاں کا ارادہ فرما لیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھتا ہوں۔ عرض کیا کہ اتنے سے کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خدام ہی اس کو باندھ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد کا طلب نہ کرے، اگرچہ مسواک توڑنے میں ہو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں نوش فرما رہے تھے کہ حضرت صہیب آشوب جسم کی وجہ سے آنکھ کو ڈھانکے ہوئے آ گئے۔ سلام کر کے کھجوروں کی طرف جھکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ دکھ رہی ہے اور شیرنی کھاتے ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنی اچھی آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ ایک روز رطب نوش فرما رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آ گئے۔ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، وہ بھی کھانے کے قریب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آشوب جسم کی حالت میں بھی شیرنی کھاؤ گے؟ وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کھجور پھینک دی، پھر ایک اور، اس طرح 7 کھجوریں پھینکی۔ فرمایا کہ تم کو کافی ہیں۔ جو کھجوریں طاق عدد میں موافق کھائی جائیں وہ مضر نقصان دہ نہیں۔